عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے؟ اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے بانی کون سی ایسی شخصیت ہے امریکہ میں بیٹھی ہوئی جو عمران خان صاحب کے بھی اتنے قریب ہے اور امریکی اعلی حکام کے بھی بڑے قریب ہے؟ رؤف حسن صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ جی ہاں جی امریکہ سے اکاؤنٹ ہینڈل کیا جاتا ہے خان صاحب کا۔ اسحاق ڈار صاحب ڈٹ گئے ہیں اسرائیل کے خلاف، پاکستان فلسطین کی آزادی تک اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلاتا ہے؟ اس ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے بانی ہیں، ویڈیو اپلوڈ کی گئی، پاک فوج اور فوجی قیادت کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی گئی، وہ ہم نے پتہ چلا لیا ہے کہ وہ کون سی ایسی شخصیت ہے امریکہ میں بیٹھی ہوئی جو عمران خان صاحب کے بھی اتنے قریب ہے اور امریکی اعلی حکام کے بھی بڑے قریب ہے۔ اس کی میں تفصیل بتاؤں گا۔ پھر رؤف حسن صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ جی ہاں جی امریکہ سے اکاؤنٹ ہینڈل کیا جاتا ہے خان صاحب کا، وہ میں بتاؤں گا۔ اب ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ متحرک ہو گیا ہے، غداری کا مقدمہ بنے گا۔ کون غدار کی ویڈیو چلانے میں غدار کون ہے، اس کی کہانی آگے چل کے آئے گی۔ اسحاق ڈار صاحب ڈٹ گئے ہیں اسرائیل کے خلاف اور انہوں نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ پاکستان فلسطین کی آزادی تک اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی سانحہ کرنے والوں سے ریاست کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، 26 مئی کی بات ہے غالباً، عمران خان صاحب کے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ ایکس سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں سانحہ مشرقی پاکستان کے اندراج میں ایک ویڈیو تھی۔ اس میں مسلح افواج کے سربراہ کی تصویر لگا کے غدار کو ان کا ٹائٹل بنا کے ایک نیا 9 مئی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پر بڑا سخت ری ایکشن آیا کل آئی ایس پی آر کی طرف سے اور اسے ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دیا گیا ہے۔ میں نے اپنے طور پہ آج پتہ چلایا، بڑی تحقیق کی، رؤف حسن صاحب کا بھی میں ابھی آگے چل کے بتاؤں گا، جب سے انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا۔ تو ایک صاحب ہیں جبران الیاس صاحب، ان کا نام ہے، امریکہ میں رہتے ہیں، امریکی نیشنلٹی ہے ان کے پاس، عمران خان صاحب کی فنڈنگ بھی ہینڈل کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہینڈل کرتے ہیں، اور انہیں سربراہ بنایا گیا ہے امریکہ کے اندر پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کا، اور ان کے انڈر تقریباً 25-30 ہزار لوگ ہیں جو ان کی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں۔ شہباز گل بھی ان سے ڈائریکشن لیتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو یہ جبران الیاس صاحب جو ہیں، وہاں ایک امریکی یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، ویب سائٹ ہو، فیس بک ہو، ایکس ہو، جتنی سوشل میڈیا ہیں وہ ان کو ہینڈل کرتے ہیں، اور وہاں پی ٹی آئی کا بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور بیانیہ بنا کے عمران خان کو مشکل میں ڈالا جاتا ہے، یا یہ عمران خان کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں، اور پھر بیرسٹر گور وضاحتیں دیتے رہ جاتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں جی، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے تو یہ کیا نہیں ہے۔ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جبران صاحب جو ہیں، ان کا پہلے بھی بہت حوالوں سے تذکرہ آیا ہے۔ اب مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ امریکی حکومت کے سامنے بھی اٹھایا جائے گا۔ آج امریکی سفیر کی ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات بھی ہوئی ہے،
اس ملاقات سے قبل میری خود اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کچھ جو باتیں کی ہیں وہ میں پہلے ذرا گوش گزار کر دوں ناظرین آپ کے. جب ان سے ہم نے پوچھا کہ جی یہ جو پروپیگنڈا ہوا ہے تو انہوں نے کہا جو ISPR کی پریس ریلیز آئی ہے وہ ہر پاکستانی کی سوچ کا اظہار ہے کہ پاکستانی اداروں اور فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ GHQ ہو، جناح ہاؤس ہو، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے کو کیسے معافی دی جا سکتی ہے؟ یہ ریاست کے خلاف ہے، بغاوت تھی. انہوں نے کہا میں سیاسی مفاہمت پہ یقین رکھتا ہوں، مذاکرات ہونے چاہیے لیکن ایسے عناصر کے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو یہ اس گفتگو سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے فوری بعد ان کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اور ملاقات جو چیمبر ہے سینٹ میں بطور قائد ایوان اس میں نہیں ہوئی، جو انہیں بطور وزیر خارجہ چیمبر ملا ہوا ہے وزیر اعظم کے چیمبر کے باس، تاکہ وہاں میڈیا پہنچ نہ سکے، دروازے بند کر دیے جاتے، وہاں پہ یہ ملاقات ہوئی ہے. یہ تو اس تناظر میں دیکھیں. پھر انہوں نے دورہ چین پر جو پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں اس کی تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم CPEC کو آگے بڑھائیں گے. پھر انہوں نے بتایا ہے کہ جی کابل ڈیلیگیشن گیا تھا اور ہم نے افغان حکومت کے سامنے بشام میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی تفصیلات شیئر کی ہیں اور ان سے کہا کہ تعاون کریں. پھر MBS کے دورہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب بیمار ہیں. انہوں نے جاپان کا دورہ بھی ملتوی کیا، پاکستان کا بھی کیا. جب وہ صورتحال بہتر ہو جائے گی، ان کی صحت بہتر ہو جائے گی تو وہ ضرور آئیں گے. جسٹس اطہر من اللہ نے جو کل ریمارکس دیے تھے وزیر اعظم کے بیان پر، اس پر انہوں نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا. البتہ انہوں نے فلسطین میں جو نسل کشی اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے اس پر ڈٹ کر بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ القدس شریف فلسطین کا کیپٹل ہونا چاہیے، 1967 کی پوزیشن پہ بارڈر جانا ہونے چاہیے، 2 ریاستی حل ہونا چاہیے. یورپی ممالک کی طرف سے اس فلسطین کو تسلیم کرنا بڑا بریک تھرو ہے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. تو یہ انہوں نے ڈار صاحب نے باتیں کی ہیں. میں آگے اب آپ کے ناظرین بتاتا چلوں. ابھی آپ وہ لیٹر بھی آپ کو میں شیئر آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا، FIA سائبر کرائم ونگ کی طرف سے لکھا گیا ہے، جس میں عمران خان سے تفتیش ہونی ہے، رؤف حسن سے سوال جواب ہونا ہے، عمر ایوب سے ہونا ہے اور بیرسٹر گور سے ہونا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ فوراً اپنی پسندیدہ ہائی کورٹ میں پہنچ جائیں گے سٹے لینے کے لیے کہ جی ہم سے FIA سائبر کرائم ونگ تفتیش نہ کرے، اور عمران خان نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب رؤف حسن صاحب کا میں 2 فقرے بتا دیتا ہوں. انہوں نے کاشف عوازی صاحب کو انٹرویو دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ PTI سوشل میڈیا ٹیم سے متعلق آپ کہاں سے آپریٹ کرتی ہے؟ امریکہ سے کرتی ہے جی. اور بانی PTI جیل میں ہیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ امریکہ میں بیٹھ کر ہینڈل. ناظرین میں نے آپ کو جبران الیاس کا پہلے ہی بتا دیا نام کہ وہ ہینڈل کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ شیخ مجیب کی ویڈیو سے متعلق مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں تو آپریٹ نہیں کرتا، اور اس کی پارٹی کے اندر انکوائری ہونی چاہیے. یہ فکرہ بڑا اہم ہے ان کا کہ پارٹی کے اندر انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ عمران خان کو اور پارٹی کو مشکلات میں کون ڈال رہا ہے. وہ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مبینہ طور پر CIA کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کروں گا. پاکستان کے اندر افراتفری کی فضا بنانے، تو اس پر یہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں والنٹیئر ہیں جی، ہم سے تنخواہ نہیں لیتے، ہمارے کنٹرول میں نہیں. کنٹرول میں آپ کے ہیں یا نہیں، لیکن ایک طرف علی امین گنڈا پور محنت کر رہا تھا، کوئی معاملات بہتری کی طرف لے جا رہا تھا. محسن نقوی بیچ میں آئے تھے. جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو اس کے بعد ساری صورتحال بدل گئی ہے. ناظرین اب غداری کا مقدمہ بنے گا عمران خان پہ، اور
مقدمہ بنے گا، عدالت میں جائے گا، پھر باقی جو کچھ ہونا ہے عدالت میں ہونا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ایف آئی اے آئندہ 1-2 ہفتے کے اندر اس مقدمے کو منطقی انجام تک لے آئے گی، اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے۔ وہ پرویز مشرف کے خلاف بنا تھا، اس کے پیچھے ادارہ کھڑا ہوا تو وہ بچ گیا تھا، حالانکہ پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، پھانسی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے پیچھے تو پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے کوئی حقائق رکھے جائیں گے تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ پی ٹی آئی کی قیادت کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ کوئی اور 9 مئی کے چکر میں نہ پڑے۔ ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔